صدر والا قدر اور حاضرین ذی وقار، آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس مہکبار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ جناب والا، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مسلحین صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گرد بار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا عالی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لازوال اسوا و کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوا حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوا حضور کا، دنیا کی آرزو یہی، عقبا کی جستجو یہی، عظمت راہ حیات کی اسوا حضور کا۔ صدر عالی مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھیں، شراب، جوا اور بے حیائی کو تہذیب اور قتل و غارت گری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ صرف جزیرہ نمائے عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے کے ایران، مصر، ہند اور چین میں بھی مصلحت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے۔ ایسے دور پرا شوق میں جناب والا فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والا مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کی موتیوں سے بھر دیا، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت دارائی بخش دی، انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا، شیطانیت کا کثر ہلاکت زمیں بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ حاضرین کرام، اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نم ملا۔ یہ اس امی لقب مگر دانائے کل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مکنن اعظم بھی، جو شاہراہ قرآن بھی تھا اور شاہراہ اسلام بھی، جو قاضی اور قضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چڑھائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی توصیف میں رطب اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں۔ جناب والا، ہر دور کے مسلحین کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے کے لیے عظمت انسانیت کے معیار کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، مگر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ لازوال اس بلندی کو چھو رہا ہے کہ جہاں انسانی ذہنوں کے تخلیق کردہ تمام معیار دم توڑ دیتے ہیں اور آپ کی سیرت و کردار کے آئینے میں عظمت انسانیت کا ان چیلنجڈ معیار وجود میں آتا ہے، جس کے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تا ابد اب کے وہ فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ جناب صدر، آئیے چند لمحوں کے لیے احادیث اور کتب سیرت کے ایوان نور میں قدم رکھیں اور عظمت انسانیت کے سب سے بڑے معیار کی رفتوں پر نظر ڈالیں، جن کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کروانے کے لیے آنے والوں کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔
انسانی حقوق کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جو الفاظ منہ سے نکلے وہ تاریخ کا اعزاز بن گیا۔ اس خطبہ عالیہ نے نیو اسلامک ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ دی۔ رحمت و شفقت کی معراج عظمیٰ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھائی مظلوم کی حمایت ہے، اور پھر چشم فلک اس ایمان آفرین لمحے کو کیسے فراموش کر سکتی ہے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لا تثریب علیکم اليوم فرماتے ہوئے تمام دشمنوں کو اپنے سایہ رحمت میں چھپا لیا۔ والا مرتبت عزم و استقلال دیکھنا ہو تو اس لمحے کا تصور کریں جب آپ نے کفار مکہ کی تمام دھمکیوں اور ترغیبات کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اشاعت اسلام کا فریضہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے لات و منات کو ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ رنگ و نسل کے صنم گدے میں بھی ویران کر دیے۔ جناب والا غیر مسلم دانشور مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں آپ کے اسم غرامی کو منتخب ترین شخصیت میں اولین مقام دیتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ آپ کا کردار ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ صدر والا قدر بلا شبہ اسوہ حسنہ ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے، وہ معیار کہ جس کو شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے کے مسافروں کی ابدی سرخروہی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علی محمد کی عظمتوں کے حضور جبین نیاز خم کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اس عقل کم نگاہ کی زد سے نکل کے آ، اس عقل کم نگاہ کی زد سے نکل کے آ، تو اسوہ حضور کے سانچے میں ڈھل کے آ۔ ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب، اے شوق بے کراں سرے مسرگاں مچل کے آ، اے شوق بے کراں سرے مسرگاں مچل کے آ۔